إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا فأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فأنه ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون منا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض بل لن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون منا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه من يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه بدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد فلن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. دو پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ جن ہے. جن کے لفظی معنی ہے پوشیدگی کے، چھپی ہوئی چیز، چھپنا، پوشیدہ ہونا. چونکہ جن یا جس کو ہم جنات بھی کہتے ہیں یہ نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اسی لیے جن کہا جاتا ہے ہم کو.
یہاں پر کئی بحثیں ہیں اور لمبی ہیں، لیکن اب تو لوگ لمبا کرتا بھی نہیں پہنتے، ایسے لمبی بحث نہ ہوگی، جیسے چھوٹا کرتا بحث بھی چھوٹی ہوگی۔ ابھی الگ بات ہے، سعودی ریٹرن آتے ہیں تو اپنا پہنتے ہیں، تو ان کو جانے دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اپنے چند اصحاب کے ساتھ۔ مقام نخلا پر پہنچے تو فجر کے وقت ہو گیا تھا، اور وہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ اور صاحب روح المعانی کے بقول سورہ اقرا یا سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے نماز میں۔ اور ادھر یہ واقعہ ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آسمان تک پہنچنے کے دروازے جناتوں اور شیاطین کے لیے بند کر دیے گئے، روک دیے گئے۔ بند کرنے کا مطلب یہ ہے، پہلے یہ لوگ جاتے تھے اور فرشتوں کو اس دنیا میں احکام کی تعمیل کے لیے جو کچھ وہاں سے فرمان ملتا تھا وہ لے کر اترتے تھے، اور آپس میں فرشتے جب بات کرتے تھے کہ آسمان کے قریب پہنچ کر کے اس میں سے کچھ باتیں سن لیتے تھے، پھر یہاں آ کر اپنے کاہنوں کو، نجومیوں کو، جو ان کے عامل ہوتے تھے، ان کو وہ ایک بات جو سنی ہوئی ہوتی اس میں تو جھوٹ ملا کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ کاہن بھی اس میں کچھ ملا کر کے اپنے متقیدین کو بتاتے تھے۔ تو جو بات صحیح ہوتی تھی وہ صحیح نکلتی تھی، باقی سب جھوٹ کا پرندہ ہوتا تھا، لیکن صحیح بات کو لے کر پھر پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اب یہ وہاں تک جانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب کے ذریعہ یہ جو ہمیں ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے، اس کے ذریعہ ان کو مار کر بھگانے کا انتظام کر دیا۔ شہاب ثاقب یہ ستارہ جو ٹوٹتا ہے، اس پر بحث پیچھے میں کر چکا ہوں، یہاں سے اتنا بتانا ہے کہ آپ سے پہلے بھی گرتے تھے، اب بھی گرتے ہیں، اس وقت بھی گرتے تھے، لیکن پہلے ان سے یہ کام نہیں لیا جاتا تھا شیطانوں کو بھگانے کا۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو یہ کام بھی لیا جانے لگا۔ جیسے آج بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ پہلے گوبر سے صرف کھاد ہی بنتی تھی، بجلی بھی بنتی ہے نا، پہلے وہ کام نہیں لیا جاتا تھا، یہ بھی کام لیا جانے لگا۔ پہلے گیہوں سے روٹی ہی بنتی تھی، اب تیل بھی بننے لگا۔ تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اصل میں لوگوں نے اعتراضات کی ہیں، اس لیے اتنی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو جب ان کا وہاں جانے کا سلسلہ اس طرح رک گیا کہ جو جاتا تھا مار کے بھگا دیا جاتا تھا، یا جل ہی جاتا تھا، یا مر ہی جاتا تھا، تو ان کی میٹنگ بیٹھی اور آپس میں لوگوں نے کہا کہ اس کا پتہ لگانا چاہیے کیا واقعہ، کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ اب بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ ابلیس نے کہا کہ مجھے ہر جگہ کی مٹی لے آؤ، ایک مٹھی۔ یہ سب کتابوں میں نہیں لکھا ہے، جو باتیں میں بتاتا ہوں اس میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جو ہر جگہ آپ کو لکھی ہوئی نہ ملیں گی۔ کوئی بہت پڑھے گا تب جا کے اس کو ملے گا۔ ایسا جب ہر جگہ کی مٹی لے گئی، جیسے عامل لوگ کہتے ہیں نا، کہیں گھر میں کچھ ڈھیلا ولا پڑ رہا ہو، یہ ہو رہا ہے کہ مٹی لیا سونگھیں، تو سب لے گئے مٹی۔ تو اس نے کہا مکے میں کچھ واقعہ پیش آیا ہے، وہاں جاؤ۔
لیکن اگر یہ بات روایت صحیح مان لی جائے تو اور جگہ نہیں جانا چاہیے تھا. خیر ان کی ٹولیاں بنی اور ان کی ایک ٹولی سرزمین حجاز کی طرف آئی. یہی ٹولی تھی جب آپ نماز فجر میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے مقام نخلا میں. یہی ٹولی جو حجاز کی طرف آئی تھی اسی وقت وہاں پہنچی اور اسے دیکھا کہ کچھ یہ عجیب سا سما ہے تو رک گئے یہ لوگ وہاں پر. روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ مقام نصیبین کے تھے. بعض روایات میں اور بھی مقامات کے نام آئے ہیں اور یہ نصیبین جس کا یہاں ذکر ہے یہ یمن میں تھا. ایک عراق میں بھی تھا لیکن یمن والے تھے یہ لوگ وہاں پہنچے اور قرآن مجید جو آپ نماز میں تلاوت فرما رہے تھے کو سنا تو یہ باتیں کہیں جو آگے آپ آیت میں سنیں گے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ جب طائف سے واپس آ رہے تھے, طائف کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں آپ کو کتنا پریشان کیا گیا. وہاں سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت آپ کہیں رکے تھے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا. بعض روایات میں ہے جو عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ساتھ لیا اور مقام ہجوم کی طرف گئے. اور بعض روایات یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنات کے پاس جاؤں, انہیں قرآن سناؤں, میرے ساتھ کون چلے گا. یہ سب مکی زندگی کا واقعہ ہے. تو کسی نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ میں نے کہا میں چلوں گا تو آپ کے ساتھ میں گیا اور جب مقام ہجوم پر آپ پہنچے تو آپ نے خط کھینچا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کلیلہ کھینچا ہے نا. اس نے مجھ کو کہا اسے باہر مت نکلنا, اسی میں رہنا. پھر آپ آگے بڑھ گئے تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے جسم والے چیزیں اتر رہی ہیں جن کے جسم تو بڑے ہیں لیکن سر چھوٹے ہیں, چڑیوں کی طرح سر ہیں. کچھ پھٹپھٹاہٹ کی آواز سنی, پھر دیکھا زمین میں سب آ گئے. پھر آوازیں آنے لگیں تو میں نے اس گلیلے میں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ مجھے اشارہ فرمایا کہ نکلو مت. اور بہت دیر تک آپ وہاں رہے. اور بھی روایتیں ہیں. ان تمام روایات کی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ جنات کے ساتھ آپ کی ملاقات یا آپ کی تلاوت سننے کے واقعات اور ملاقات دونوں ملا کر کے کچھ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے, ایسا کئی دفعہ ہوا ہے. اس لیے ان سارے واقعات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, سب واقعے صحیح ہیں. مقام نخلا بھی ہے واقعہ صحیح, اور عبداللہ بن مسعود جو بتلا رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. چنانچہ علامہ خفاجی نے لکھا ہے کہ جنات کے ساتھ آپ کی ملاقات کا, آپ سے بات چیت کا معاملہ 6 دفعہ پیش آیا ہے. لیکن اس سورہ جن میں جس واقعے کا ذکر ہے اس میں آپ کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ جنات آئے ہیں اور انہوں نے تلاوت سنی اور اس پر وہ ایمان بھی لائے. نہ آپ نے جنات کو دیکھا
نہ آپ کو اس کا علم ہوا۔ یہ سورہ جن جب نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتائی، اور باقی مواقع پر جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ بتایا وہاں تو اس کے لحاظ سے تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ جنات کے پاس جائیں اور انہیں تبلیغ کریں اور دعوت دیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اسی طرح جناتوں کے بھی نبی اور رسول ہیں۔ تو جب انسانوں میں آپ نے تبلیغ فرمائی تو جناتوں میں بھی تبلیغ فرمانا ضروری تھا، ان کو بھی احکام بتانے ضروری تھے۔ چنانچہ آپ نے جناتوں کے پاس واپسی کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تھے جناتوں کے پاس، ان کو دعوت دی۔ یہاں مقام نصیبین کے جو جن یہاں آئے تھے ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کی تعداد 9 تھی، کہ جہاں آپ تشریف لے گئے تھے ان بعض روایات میں آتا ہے ان کی تعداد 12,000 تھی۔ ان کو بہت سے احکام بتایا آپ نے، بہت سے قانون بتلائے آپ نے، اسلام کے اصول بتائے۔ اور اسی روایت میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اپنا ذات یعنی کھانے پینے کے سامان کی فرمائش کی، تو میں نے ان کو ہڈی اور اونٹ کی مینگنی دے دی۔ جب ہڈی ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ گوشت سے بھری ہوئی پہنچتی ہے جو ان کی غذا ہوتی ہے، اور اونٹ کی مینگنی ان کے جانوروں کے لیے غذا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے تم استنجا مت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ اس طرف سے غفلت ہے، لوگ ہڈیاں کھا کر کے کوڑے میں یہاں وہاں پھینک دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ بات بتاؤں تو آپ گھبرا جائیں گے، اس لیے وہ تو نہیں بتاتا ہوں، لیکن یہ بتاتا ہوں کہ آج بھی جنات یہ کہتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے کہ ہڈی کھا کر کے صاف جگہ رکھ دی جائے، پاک جگہ رکھ دی جائے۔ یہ تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ گوشت بھری ہوئی ان کو ملتی ہے، ان کی غذا ہے۔ یہ کرنا چاہیے۔ اس کرنے میں اس حدیث پر عمل بھی ہے، اور ان میں جو صالحین ہیں ان میں بھی صالحین ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ ابھی آگے آیت آئے گی۔ بعض صحابہ کے بارے میں تو منقول 2 صحابہ کے بارے میں تو نہیں نے پڑھا ہے، جن سے ایک تو بہت مشہور ہے غالباً معرفوع قرآن بھی شاید ہے وہ واقعہ لکھا، نام نہیں یاد آ رہا ہے، رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، یہی نام ہے شاید، صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا، رات ہو گئی صحرا میں، تو میں نے اپنی اٹھنی باندھی اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تو نیند آ گئی۔ اتنے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری اٹھنی پر کوئی حملہ کر رہا ہے، تو میں جاگ گیا اور دیکھا تو کوئی بات نہیں تھی، پھر سو گیا میں، پھر دیکھا ایسی، پھر کوئی بات نہیں تھی، پھر سو گیا میں، پھر دیکھا، اب جو اٹھا تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں کھڑے ہیں اور ایک نوجوان ہے جو ہتھیار سے ہماری اونٹنی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے۔ اور یہ بڑے میاں اس نوجوان کو روک رہے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو، مت کرو ایسا۔ اتنے میں 3 گورخر نیل گائے ہرن
دوسرے ڈرتے ہوئے آئے تو ان بڑے میاں نے کہا کہ دیکھو ان تینوں میں سے جو تمہیں پسند ہے ایک لے لو، لیکن اس اونٹنی کو چھوڑ دو۔ تو اس نے اس میں سے ایک لے لیا اور چلا گیا، ہماری اونٹنی کو چھوڑ دیا۔ آگے آیت آ رہی ہے، وہاں اس کا ذکر آئے گا، لیکن یہ واقعہ ہی پورا کر دیتا ہوں۔ عرب جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب اس طرح سے کوئی مسافر کسی جنگل میں ریگستان میں پھنس جاتا تھا، وہاں رات گزارنی ہوتی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ میں اس وادی کے سردار کی پناہ چاہتا ہوں یہاں کے شریر شیطانوں سے، یہ کہہ کر سو جاتا تھا۔ تو وہ جو سردار وہاں کا ہوتا تھا، جیسے اس بوڑھے میں نے بڑے میاں نے حفاظت کی، حفاظت کرتا تھا، یہ انہوں نے بھی کیا تھا۔ تو جب وہ اونٹین کی بچ گئی اور وہ گورکھا لے کر چلا گیا، تو بڑے میاں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، اب تم لوگ اس طرح نہ کیا کرو، اب اللہ کے آخری رسول آ گئے ہیں، اب اللہ کی پناہ منگا کرو۔ انہوں نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اس جگہ ہیں جو کھجور والی جگہ ہے، کھجور کے درختوں والی جگہ ہے۔ یہ کہتے ہیں میں سیدھے وہاں سے سر پر مدینے ہی آیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے خود ہی واقعہ بیان فرمایا، اور میں نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس طرح سے اور بھی بات، لیکن سب اسی وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے میں مختصر کرتا ہوں۔ تو یہ جنات بھی ایمان لانے کے سبب بنے ہیں بعض لوگوں کے۔ ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، ذہن میں آگے بتا ہی دیتا ہوں، یہ جنات کیا ابلیس ہی کے اولاد ہیں، یا ابلیس کی اولاد تو سب شیطان ہیں، اور یہ کسی دوسری کی اولاد ہیں؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں، قاضی حسن بصری قول ہے کہ یہ جنات جان کی اولاد ہیں، ابلیس کی اولاد تو شیاطین ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے، اور ایک قول وہ بھی ہے، قرآن میں کوئی صراحت اس کی نہیں، کوئی صریح نص اس کی موجود نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابلیس کی اولادوں میں سے بھی کچھ ایمان لائے ہیں، اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، شاید میں نے کبھی سنایا بھی ہو آپ کو، کہ ابلیس کا لڑکا، یعنی اس کا لڑکا پوتا ہوتا نہیں، وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اس نے کئی صورتیں آپ سے سیکھیں، اور اسے یہی بتایا کہ قابل نے جب حابیل قتل کیا تھا، میں اس موقع پر موجود تھا، تو لگتا ہے کہ بعض ان میں سے بھی ایمان لائے ہیں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کی طرح عقل اور شعور رکھتی ہے، جسم بھی رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر آگ کا مادہ غالب ہے، جیسے ہمارے اندر انسانوں کے اندر مٹی کا مادہ غالب ہے، ویسے ان کے اندر آگ کا مادہ غالب ہے۔ تو اس لیے ان کے اندر لطافت زیادہ ہے۔ جب لطافت زیادہ ہوتی ہے تو قوت بڑھ جاتی ہے۔ اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی بڑھتا ہے تو روح تو بڑھتی نہیں، روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، وہاں پہنچ کے اس کی روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ صرف روح ہی روح رہ جاتی ہے، تو لطافت کی وجہ سے طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا
جنات کے وجود پر ایمان ہے اور جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے، جیسے فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ فرشتہ بھی ایسی مخلوق ہے۔ قرآن مجید سے ملائکہ یعنی فرشتوں کا اور جنات کا تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری صورت ہی نازل ہوئی ہے، ان کا ثبوت قطعی طور پر ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسی بنا پر علماء نے شیخ ابو علی بن سینا کے کفر کا قول کیا ہے، حالانکہ مسلمان فلاسفہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں جنات کی جو تعریف کی ہے ان کو ایک ہوائی مخلوق کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ صرف نام کی تعریف ہے، یعنی کوئی شخصیت کے وجود کا قائل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان اور جن دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ان کا استدلال بھی قرآن مجید سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا ہے، شیاطین الانس والجن، حافظ آج غائب، کئی ہفتے سے حافظ غائب ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں کیا؟ آپ آگے والے تھے نا؟ اچھا خیر، یعنی انسانوں میں جو شریر ہیں وہ شیطان ہیں، اسی طرح جناتوں میں جو شریر ہیں وہ شیطان ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فرشتوں اور جنات کے علاوہ بھی کتنی مخلوقات ایسی ہیں ان کے علاوہ، جیسے ہم کو جنات نظر نہیں آتے، ایسی بعض مخلوقات ایسی لطیف ہیں کہ ان کو جنات بھی نہیں دیکھتے ہیں، ان کو بھی وہ نظر نہیں آتے، اب وہ قوت اور تاثیر رکھتی ہیں۔ ویسے یہ بات تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، ویسے بھی بولتا رہوں گا، بات بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے آج کل کا دسترخوان ہے کہ یہ ڈش پھر یہ ڈش پھر یہ ڈش پھر یہ پھر یہ ڈش، جس سے آدمی کھا تو پاتا نہیں، لیکن جس کے یہاں دعوت ہے اس کے مال کی نمائش ہو جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کہ سود والا مال ہے کہ رشوت والا مال ہے کہ حرام والے، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہیں بہت بڑے سیٹھ، چاہے بڑی شین سے سیٹھ ہوں یعنی شر والے ہوں، لیکن یہاں شر والی معلومات نہیں، یہاں تو خیر والی معلومات ہیں۔ اتنی باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ لوگوں کو اس معاملے میں بڑا تجسس رہتا ہے، بہت ہی تجسس رہتا ہے، اس لیے اتنی باتیں بتا دی۔ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ اور بھی باتیں آتی رہیں۔ اب سورت کا ترجمہ سنیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جناتوں میں سے کچھ لوگوں نے سنا، اجتماع کے معنی غور سے سنا، کیا سنا؟ قرآن سنا۔ وہی مقام نخلا میں جب آپ کی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ علق یا سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے، یہ مقام نصیبین کے وہی 9 حضرات تھے جو سب کے سب ایمان لائے۔ نفر کا لفظ اصل میں 3 سے لے کر 10 کی عدد تک کے لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے، تو چونکہ ان کی تعداد 9 تھی، اس لیے نفر من الجن، جناتوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات سنی۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں تھا تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں بہت نورانی جبہ پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا بارولق جبہ تھا وہ کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا۔ میں بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ سلام پھیریں یہ، انہوں نے سلام پھیرا تو مجھ سے کہیں لگے کہ تمہیں میرے جبے پر تعجب ہو رہا ہے، یہ جبہ میرے بدن پر 700 سال سے ہے، اسی جبے کو پہن کر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور میں ان جناتوں میں سے ہوں نصیبین کے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی وہاں، جن کا ذکر اس کے اندر ہے، سورہ جن کے اندر ہے۔ ان کی عمریں
بہت ہوتی ہیں، لیکن بعض جناتوں سے معلوم ہوا مجھے کہ جیسے ہماری عمریں اب کم ہو گئی انسانوں کی، ویسے بھی ان کی عمریں بھی کم ہو گئی ہیں، پھر بھی 1000 سال تو جیتے ہی ہیں یہ۔ تو یہ جو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے سنا قرآن کو، تو معلوم ہوا آپ نے دیکھا نہیں تھا جناتوں کو، آپ کو وحی سے بتایا گیا، اور پھر ان جناتوں کے اوپر جو اس قرآن سننے کا اثر ہوا وہ بھی آپ کو اسی صورت سے معلوم ہوا۔ وہ اثر کیا ہوا؟ وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ عجیب قرآن اس لیے کہ اپنے ظاہری حسن و جمال، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بہت پرتاثیر ہے، اور اپنی تعلیمات اور ہدایات کے لحاظ سے بھی بہت ہی حسین و جمیل ہے۔ تو میں نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف۔ فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جیسے کچھ رکاوٹ ہو گئی ہے وہاں جانے کی، یہ اس کی وجہ یہی ہے، اور اس میں خیر ہی خیر کی رہبری کی گئے ہے، تو ہم تو بھائی اسی وقت ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یہ سب جا کر ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کی، وہاں جا کر اپنی برادری میں اس بات کو بتایا انہوں نے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت اونچی ہے، اس کو بیوی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے نہ بیوی بنائی ہے نہ اولاد بنائی ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ جَزَةً، اور یہ کہ ہم میں سے جو بیوقوف ہے وہ اللہ پر بیجا بات کہتا ہے، نامناسب بات کہتا ہے اللہ کی شان میں، کہ اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے شریک ہیں، اس کے ساتھ دار ہیں، یعنی جو کفار و مشرکین ہیں۔ اور بعد میں سبھی بیوقوف مراد یہاں ابلیس ہی لیا ہے، پہلے ابلیس اور اس کے چیلے یہ کہتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسان جنات اللہ پر جھوٹ نہ بولیں گے، یعنی ہم دیکھتے تھے کہ انسان بھی جنات بھی سب کے سب شرک میں مبتلا ہیں، تو ہمارا خیال یہی تھا کہ اتنے لوگ ہیں، انسان بھی جنات بھی سب کے سب جھوٹ تھوڑی بولیں گے، ہوگا ایسا کہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہوں گے، کچھ بیوی بچے بھی ہوں گے اور ساجھیدار بھی ہوں گے حکومت میں، تو اس لیے ہم بھی اسی کے قائل تھے کہ سبھی کہہ رہے ہیں تو سبھی تھوڑی بیوقوف ہو جائیں گے، اسے ہم بھی اسی کے قائل تھے۔ لیکن جب یہ ہم نے قرآن سنا تو حقیقت ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی، اس لیے ہم فوراً اس پر ایمان لائے۔ اب ہم شریک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ کسی کو۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جناتوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے تھے۔ وہی جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کسی جنگل میں پھنس گئے، کسی ریگستان میں پھنس گئے، وہاں رہیں تو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اعوذ بعزیز ھذا الوادی من صفحائے ھذا الوادی، یہاں کے جو وہ شریر ہیں جنات شیاطین، ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں یہاں کے سردار کی۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جناتوں کے شیطان کے اور شیطانوں کے سرداروں میں بہرحال اتنی شرافت تھی نا، اور اب بھی ہے کہ کہہ لیا مان لیا تو پھر حفاظت کیا نہ بوڑھے نے کرتے ہیں۔ آج تو انسانوں کے سرداروں میں یہ شرافت نہیں ہے، کیونکہ پناہ میں چلے جاؤ تو گلے کاٹ لیں کہ اچھا وہ پھنسا ہے وہ شکار۔ آج تو یہ حال ہو گیا ہے نا
تو کہنے لگے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جناتوں کی کچھ لوگوں کی پناہ لیتے تھے. فزادہم رہقا، 3 لوگوں نے ان کی دماغی اور بڑھا دی، یعنی ان کا دماغ اور اونچا ہو گیا کہ اچھا اب تو کیا، اب تو انسان بھی ہماری پوجا کرنے لگے، ہم کو اپنا بڑا ماننے لگے. ظاہر بات ہے دماغ اونچا ہو جائے گا ان کا. وَأَنَّهُ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. یقین جناتوں نے بھی جناتوں نے بھی یہی گمان کیا جیسا تم انسانوں نے گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، جو چاہے کرو. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو رسول بنا کر نہ مبعوث کرے گا. لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ جو جنات کہہ رہے ہیں، تشریف لائے ہیں. یہ سب جنات کی بات ہو رہی ہے، جنات کہہ رہے ہیں اپنے آپس میں، اپنی برادری میں جا کر کے. وَأَنَّا لَمَسَ السَّمَاءَ، دیکھیں آپ کو میں جناتوں کی تقریر سنا رہا ہوں، میں تھوڑی سنا رہا ہوں، اللہ میں نقل کر رہے ہیں. یہ کسی مولوی صاحب کی تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ جنات کی تقریر ہے. اب تو وہ جنات صحابی ہو گئے نا، ہاں اب تو صحابی ہو گئے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا، جاتے تھے نا وہاں پتہ لگانے، تو پایا ہم نے اس کو کہ محافظوں سے، سخت پہرے سے بھرا ہوا ہے اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے. شعلہ یعنی آگ کے انگاروں سے بھرا ہوا ہے. اب ہم وہاں جا کر کے چھپ کر کے باتیں نہیں سن سکتے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم وہاں جا کر کے سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے اور کچھ فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو جو شخص اب سنے گا تو پائے گا اپنے لیے شعلے کو گھات میں بھگا دیا جاتا ہے. اَنَّا لَا نَدْرِي أَشْعَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور ہم یہ نہیں جانتے کہ زمین میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یہ جو آئے ہیں ان کی وجہ سے ان کے نہ ماننے پر عذاب نازل ہوا چاہتا ہے، یقین لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ سب جنات تقریر کر رہے ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور ہم میں اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی برے بھی ہیں. جیسے انسانوں میں نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، ویسے ہم میں بھی نیک بھی ہیں یعنی مومنین بھی ہیں اور ہم میں برے بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم تو مختلف طریقوں پر تھے، فرقے کے تھے ہم. یہ تو جیسے انسانوں میں مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، جین ہیں، مختلف مذہب کے ہیں، پارسی ہیں، ایسی جناتوں میں بھی مختلف مذہب کے ہیں. کرسچن بھی ہیں جناتوں میں، غیر مسلم بھی ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں نہ بتاؤں گا، اس لیے جاوید بھائی دعوت کھا کے رات میں ان کو نیند بہت آ رہی ہے، اس لیے بتانا بھی ٹھیک نہیں ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہو رہا ہے صرف انسان تھوڑی کنوینسنگ کر رہا ہے اس میں. یہ جو باتیں بتا رہا ہوں اسے ہوا میں نہیں بتاتا ہوں، لیکن کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں میں عامل وامل نہیں ہوں، میں تو بے عمل آدمی ہوں، لیکن جو بتا رہا ہوں ہوا میں نہیں بتا رہا ہوں. بس اتنے ہی سمجھ لیجئے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں
کہ جیسے انسانوں میں فرقے ہیں کہ اہل سنت ہیں، یہ قدریہ ہے، یہ مرجیہ ہے، یہ رافضی ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، اسی طرح سے ان کے بھی فرقے ہیں کہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، ان میں بھی ہیں۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم میں صالحین بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں، ہم تو مختلف گروپ اور مختلف جماعتیں ہماری ہیں، مختلف طریقے پر ہیں ہم۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یہ خیال کر رکھا تھا، یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرا نہیں سکتے اور نہ ہم بھاگ کر کے اس کو ہرا سکتے ہیں۔ اب ہم نے قرآن جب سنا تو یہ سب باتیں ہم نے یقین کر لی، اس پر ہمارا ایمان ہو گیا ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی تو اس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ سب جا کر کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی برادری سے۔ جنات اپنی برادری میں جا کر اچھی بات سنیں تو بتائیں۔ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم یہاں سے اچھی بات سنتے ہیں تو بیویز بھی نہیں بتاتے جاوید بھائی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ بتاتے ہوں گے لیکن وہ سب نہیں کرتے یہ۔ اور آپ بھتیجا ہے تو آپ رجسٹر لے کر آج گیٹ پر کھڑے ہو جائیے گا، سروے کر لیجیے گا، پوچھیے گا ایک سے صحیح سے بتاؤ، انگوٹھا لگا کر کے کون بتاتا ہے کون نہیں بتاتا، تو میری بات صحیح نکل جائے گی، 50% زیادہ صحیح نکلے گی۔ کیوں نذیر بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں اتفاق کرتے آپ، اپنے اوپر سب کو قیاس نہ کیا کیجیے بھائی، لیکن میں بات صحیح کہہ رہا ہوں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ نہ ڈرے گا کمی سے اور نہ زیادتی سے، یعنی اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو وہاں جا کے ہمیں وہ نیکی کم ملے گی، اور نہ زیادتی سے گناہ کوئی کیا نہیں تھا اور ایک جرم جو ہے زیادہ لکھ دیا گیا، یہ سب وہاں نہ ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے ظالم بھی ہیں۔ ظالم سے مراد یہاں کافری ہے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحْتَ الرَّشَدَىٰ، تو جس شخص نے اسلام قبول کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور بہرحال جو ظالم ہیں یعنی کافر و مشرک ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ یہاں تک تقریر تھی جنات کی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ سب قرآن جب نازل ہو رہا تھا، یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے کی ہے نا، مکی ہے، واقعہ سب مکے میں پیش آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلام نازل فرمایا تو سب سے پہلے کس نے سنا؟ سب سے پہلے کس نے سنا؟ قریش نے سنا نا، مکے کے لوگوں نے سنا، انسانوں نے سنا نا۔ یہ بتا کر اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کر رہے ہیں، ان کو شرم دلا رہے ہیں، ان کو غیرت دلا رہے ہیں کہ دیکھو جنات اور شیطان ان کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے قرآن سنا تو یہ اثر قبول کیا انہوں نے، اور اپنے یہاں جا کر دوسروں کو بھی دعوت دی، تبلیغ کی، ان کو بتایا۔ اور تم انسان ہو کر تمہارا یہ حال ہے کہ تم سنتے ہو تو غور سے سنتے بھی نہیں، اور ہمارے نبی کے اوپر جب وہ کلام الہی پڑھتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے ہوں، دشمنی اور عداوت کرتے ہوں۔ یہ ان کو غیرت دلائی جا رہی ہے۔ انہیں ایک واقعہ ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور 28 آیتیں سورت میں ہیں، اور 15 آیت تک یعنی آدھی سورت سے زیادہ میں ان لوگوں کی ان باتوں کو نقل فرمایا۔ تو انسان کو غیرت اور شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، انسان ہو، اور یہ نبی تمہاری ہی برادری میں سے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، دیکھو یہ دوسری برادری کے لوگ ہیں،
یہ دوسری مخلوق ہے، لیکن انہوں نے یہ اثر قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بددعا کر دی تھی، تو 7 سال تک قحط کے شکار رہے قریش کے لوگ، حتیٰ کہ ہڈی چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ طریقے پر قائم رہتے، یعنی ہدایت کے راستے پر اگر قائم رہتے، سیدھے رہتے، تو لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں خوب موسلادھار بارش سے سیراب کر دیتے۔ یعنی اگر یہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے تو اس قحط اور خوش مثالی کی مصیبت سے نجات پا جاتے، اور ہم ان کو پانی کی دولت سے سرفراز کر دیتے۔ اصل میں پانی سے مراد مال ہے اور نعمت اور آسائش کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی اصل پانی ہی ہے، پانی نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں کہ اللہ کی نعمت پا کر کے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، یعنی ایمان لائے ہیں اور توحید اختیار کی ہے، یا اللہ کی ناشکری کی ہے۔ اور سن لو کہ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ سخت نہیں بلکہ سعادن کا ترجمہ اگر بہت سخت کیا جائے تو بھی کم ہے یہ ترجمہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں سب اللہ کی ہیں، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ مسجدیں سب اللہ کی ہیں، یعنی اور مسجدوں سے مراد یہاں پر عبادت گاہیں ہیں، یعنی وہ عام ہے اس سے کہ یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہوں یا دوسرے مذہب والوں کی ہوں یا خود ہماری مسجدیں ہوں، تو یہ عبادت گاہیں جو بنی ہوئی ہیں اصل میں اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہوئی ہیں، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، مت پکارو، جیسا کہ نصارہ اپنے عبادت گاہ میں جا کر کے غیر اللہ کی بھی پوجا کرتے ہیں، یہودی اپنی عبادت گاہ میں جا کر غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، دوسرے غیر مسلم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں تم ایسا، سب کو خطاب ہے کہ تم ایسا مت کرو۔ اور مساجد سے مراد ہماری خاص مسجدیں بھی ہو سکتی ہیں کہ مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یہ مسجدیں طاق میں گلگلہ بھرنے کے لیے نہیں ہیں درگاہ جی، ہے نا؟ اب طاق میں گلگلہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ختم ہو گیا گا۔ ہماری مسجد جو کہ وہاں ہے ایسی جگہ، وہاں بھی پہلے گلگلہ ملتا تھا کبھی فجر میں، لیکن اب کچھ دن سے غائب ہے۔ ہاں کہیں کہیں اب لوگ ترقی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے رسگلہ رکھتے ہوں۔ تو یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، گلگلہ رکھنے کے لیے نہیں ہیں، غیر اللہ کو پکارنے کے لیے نہیں ہیں۔ اور مساجد سے مراد سجدہ بھی ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں یہ مسجد کی جمع ہوگا۔ یہ سجدے سب اللہ کے لیے ہیں، یہ سجدہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، غور سے سنیے گا، عمل کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے سنیے گا۔ حالات اس وقت دنیا کے بہت نازک ہیں، صرف ہمارے ملک کے نہیں۔ نماز میں 4 حالتیں ہیں، نماز میں آدمی کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت کھڑے ہونے کی ہوتی ہے، ایک حالت بیٹھنے کی ہوتی ہے، ایک حالت رکوع کی ہوتی ہے، ایک سجدے کی ہوتی ہے۔ کھڑے ہونے کی اور بیٹھنے کی حالت، قیام و قعود کی حالت، یہ سب کے لیے ہے۔ انسان کی ضرورت ہے، یا کھڑا رہے گا یا بیٹھے گا، اور مسجد نماز میں لیٹا تو جاتا نہیں ہے نا۔ لیکن رکوع اور سجدے کی حالت یہ صرف خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔
غیر اللہ کے لیے جس طرح سجدہ جائز نہیں، اسی طرح رکوع بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ لیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ جاہل نہیں ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں، بہت ہوشیار لوگ ہیں آپ۔ ابھی یہاں سے نکلیں گے تو ایسا سوٹ بوٹ پہن لیں گے کہ لگے کہ ڈبہ بھی آئی ہیں، اس لیے آپ عقل مند تو ہی ہیں، کیوں جاوید بھائی؟ بس آپ سمجھیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ چیز جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، رکوع اور سجدہ نماز کی 4 حالتوں میں سے، اسی طرح اس کے علاوہ جو چیزیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہو، چاہے اس طرح ہاتھ جوڑ کر کے کسی کے سامنے عجز انکساری کا اظہار ہو، جو صرف رب کائنات کے لیے جائز ہے، وہ کسی غیر اللہ کے لیے اگر ہوگا تو کیا شرک نہیں ہے؟ وہ تو سجدے سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اس بنا میں کہہ رہا ہوں کہ بعض تابعین سے یہ بھی منقول ہے کہ ہاں مساجد سے وہ سات اعضاء مراد ہیں جو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں نا؟ کون 7 اعضاء بتائیے؟ حافظ جی آپ بتائیے، سب سینئر ہیں۔ ہاں لے اب دل میں پہنچ گیا یہ۔ ابھی سجدے جو اعضاء مطلب جو ظاہر میں ہیں، دل تو اندر چھپا ہے، دل تو ہم جب سجدے میں جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں پیشانی، یہ لڑکے کا کیا نام ہے؟ ہاں اسید حسن۔ کہیں پڑھتے ہو؟ کہاں؟ جونپور میں۔ اچھا، کس کے لڑکے ہو؟ اچھا، محمود کے لڑکے ہو گیا؟ ہاں ہاں مستحسن کے لڑکے ہو؟ مستحسن خود اتنا بڑا تھا میں۔ اچھا ماشاء اللہ، دیکھیے بتایا کہ لڑکے نے۔ ہاں اب آپ کے اوپر جرمانہ لگے گا۔ تو 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں نا یہ اعضاء ظاہری ہیں نا۔ اس بنا پر اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف رکوع اور سجدہ نہیں، بلکہ وہ تمام چیزیں جو صرف مخصوص ہو سکتی ہیں ذات باری تعالیٰ کے لیے، اگر غیر اللہ کے لیے ہو جائیں گی تو کیا وہ شرک نہیں ہوں گی؟ آج آپ کے بڑے بڑے ٹھیکیدار، بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے، ایک ہی آج کل نئی اصطلاح نکلی ہے سوشل کا، سماجی کارکن یعنی سوشل ورکر۔ ہاں کیا حال ہے؟ توحید اور شرک کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حد فاصل نہیں ہے، کوئی لائن نہیں ہے۔ اس لائن کو آپ ختم کر دینا چاہتے ہیں، اسی لائن ہی کو برقرار رکھنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ، حتیٰ کہ اپنا پیارا وطن بھی ترک کرنا پڑا، اور کیا کیا نہیں ہوا۔ اور آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہمیں اس لائن کی کوئی قدر نہیں ہے، اس سے حد حاصل کو ہر جگہ ہم محض سیکولر بننے کے لیے اس کو ختم کیے دے رہے ہیں، مٹا دے رہے ہیں۔ آپ خوب سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو مسلمان رہنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہیں رہنا ہے۔ مسلمان نہیں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ذلیل ہونا ہے، وہاں بھی کوئلہ بننا ہے۔ کوئلہ بھی نہ بن پائیں گے، جلتے ہی رہیں گے، کوئلہ کہاں بنے گا؟ کوئی کوئلہ بھی بن کر کے آخر راکھ ہو جاتا ہے نا، وہاں تو ہونا نہیں ہے۔ تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں یعنی عبادت گاہیں، یا ہماری خاص مسجدیں، یا سجدے، یا تمام اعضاء جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اس لیے ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی عام مراد ہیں یہاں، اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ آپ کے اوپر بھیڑ لگا لینے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جیسے بھیڑ لگا کر ٹوٹ پڑیں گے آپ کے اوپر، کادو یکونون علیہ لبدا، ایسا لگتا ہے کہ بھیڑ لگا کر ٹوٹ پڑیں گے، جیسا کہ یہ کرتے تھے آپ کے ساتھ۔ یہاں ایک تفسیر اور بھی ہے لیکن جانے دیجیے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں اختیار رکھتا ہوں اور نہ نفع کا اور بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں، اس لیے جو تم اول فول اناپ شناپ ہم سے فرمائشیں کرتے رہتے ہو، میں نے کب اس کا دعویٰ کیا ہے کہ میں یوں پھونک مانوں گا تو کوئی دفعہ سونا بن جائے گا یا تمہارا گھر اڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے، اور آج ہمارے گنجڑی مہگڑی بڑے شاہ جی قسم کے پیر لوگ ہیں، وہ تو مریدوں کو ایسا ڈرا دیتے ہیں کہ بیچارے بیوی کے زیور لیا کے رکھ دیتے ہیں پیر صاحب کے سامنے، اور جو ایسا نہ اس کو لوگ پیر بنانا نہیں چاہتے، اس لیے پیر تو کچھ رنگدار ہونا چاہیے نا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اللہ سے کوئی نہیں پناہ دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ پاؤں گا اگر تمہاری بات میں آ کر ہم اس میں رد و بدل کچھ کر دیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچانا ہے اور یہ اس کے پیغامات ہیں جو ہم تم کو پہنچا رہے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس کو یہ نہیں مان رہے ہیں، جس کو یہ انکار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جہنم کو، حساب کتاب کے منظر کو، تب یہ جان جائیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے۔ آج یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بھیڑ ہے، ہماری پارٹی بڑی ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، اس دن پتہ چل جائے گا کہ کس کی تعداد کم ہے، کس کی زیادہ ہے، کس کے مددگار کمزور ہیں، کس کے طاقتور ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت دراز مقرر کر رکھی ہے۔ اتنا جانتا ہوں میں کہ قیامت آئے گی، یہ نہیں جانتا میں کہ کب آئے گی، 6 سال کے بعد آئے گی۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، آج بھی قیامت تک موجود رہے گی، لیکن آج کل لوگ کتاب لکھ رہے ہیں انگریزی میں، عربی میں، اردو میں، ہو سکتا ترجمہ ہو گیا ہوگا قیامت آنے میں اتنا سال باقی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ فون کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں، جب مجھے ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں، آئی بات سمجھ میں کہ بہت قابل آدمی پیدا حساب کتاب جوڑ جاڑ کر پھر بتا دیا کمپیوٹر پر کہ اتنا سال دنیا باقی ہے۔ اس کے باوجود کوئی جاڑا ایسا نہیں جاتا جسے 4 10 سوٹ نہ سلوا لیتے ہوں، اس لیے کہ انہیں لوگوں کے پاس پیسہ بھی جاتا ہے جاوید بھائی، ہے نا۔ اب ہر آدمی تو سرحد پار کر کے جا کر نہیں سوٹ لا سکتا، اپنا نہیں بنوا لیتا ہے۔ تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ قیامت قریب ہے کہ دور ہے، یہ جانتا ہوں قیامت آئے گی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر رسول میں سے جس کو وہ چن لے، پسند کر لے، تو پھر وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ دستے لگا دیتا ہے۔ اس پر مجھے بولنا ہے کچھ، لیکن آج نہیں بولنا ہے، اسی کا وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میں تھک بھی گیا ہوں۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر یاد رہے گا نہ بھولوں گا تو، اس لیے کہ یہ جو ہے
آج کل کا نہیں بلکہ کچھ زمانے سے برننگ ٹاپک ہے یہ، اس لیے بتاؤں گا کہ غیب کیا ہے، علم الغیب کیا ہے، عالم الغیب کیا ہے، انباء الغیب کیا ہے، حالانکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر وقت ہر مجلس میں سب نہیں رہتے ہیں اور لوگ اپنا مہر بھول جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں تو اور بھول جائیں گے۔ اپنا مہر مطلب بیوی کا مہر، تو مہر تو ہوتا ہے، اگر ابھی پوچھوں میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں کس کو اپنا مہر یاد ہوگا؟ حافظ جو شاید یاد ہے، ان کو یہ سب یاد رہتا ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ آئندہ ہفتے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں تاکہ وہ جان لے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کے پیغامات کو، یعنی جو فرشتے محافظ جو سامنے بھیجے گئے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو جبریل امین کے ساتھ 4 فرشتے اور آتے تھے، یہ تو ہمیشہ کا معمول تھا، لیکن کبھی کبھی باصورتوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتے بھی آئے ہیں تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچائے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اس سب کو اپنے احاطے میں کر رکھا ہے اور وہ ہر چیز کی تعداد کو جانتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد بھی جانتا ہے، اس کے الفاظ، اس کے حروف، اس کے نقطوں، اس کے شوشوں کی تعداد بھی جانتا ہے۔ جو فرشتے جو کر گئے ہیں اس میں نہ ایک شوشے کی کمی ہے نہ ایک نقطے کی کمی ہے۔ باقی مضمون اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے یاد رہے گا، یاد کیا جائے گا۔ آئیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی توحید کی وہ روشنی پیدا کر دے جو ہمیں ہر طرح کے شرک سے مبرہ، پاک اور منزہ کر دے۔ ہمارے اندر بھی یقین کی وہ دولت ہم تعالیٰ عطا فرما دیں جو اس دنیا کی بے یقینی اور بے ثباتی کو ہمارے سامنے ہیج کر کے دکھا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا وارزقنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرجنا وجنة۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔